بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا تھا۔ دوستو، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں جاؤ کھاؤ پیو اور اس درخت کے پاس مت جانا، تو اگر تم اس درخت کے پاس گئے اور اس کا پھل کھا لیا تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور اس کے منہ سے عبرت کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور جو آج خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس وقت وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ جب مور جنت میں رہتا تھا تو اس کے پاؤں اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتے تھے۔ ایک دن جب یہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف ہے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ بس شیطان نے ان کو اپنی دوستی کا واسطہ دیا، ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ مور نہ مان، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا۔ جس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان نے کہا کہ تم نے اب تک یہ پھل کیوں نہیں کھائے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے فرمایا ہے کہ اس درخت سے دور رہنا اور اس کا پھل مت کھانا، اس لیے ہم نے اس کو ابھی تک نہیں کھایا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور شیطان جا کر حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو تو فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ لو۔ حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں بھی پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ پھل کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے یہ پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور فرمایا زمین پر تمہارا ایک خاص وقت تک ٹھکانا ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو جنت میں لے آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پیروں سے شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا ان پیروں کی خوبصورتی چھین لی، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سانپ کے منہ سے عبرت کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر سانپ اور مور دونوں کو جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اینڈ ہمارے چینل واقعات ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔